السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی کچن۔ میں ہوں نمرا اور آپ دیکھ رہے ہیں نمراز کچن۔ چھولے بھٹورے کی کتنی آسان اور مزیدار سی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ آج تک آپ لوگوں کے ساتھ کسی نے بھی یہ ریسیپی شیئر نہیں کی ہوگی۔ اور کون سی وہ ضروری باتیں ہیں جس کو آپ لوگوں نے جس کا خیال رکھنا ہے، تبھی آپ لوگوں کے بھٹورے اور چھولے بالکل پرفیکٹ بنیں گے۔ تو ریسیپی بہت ہی سمپل ہے، آپ لوگوں نے فالو کرنی ہے۔ ریسیپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی کو۔ تو سب سے پہلے ایک بول میں ہم لوگ ایڈ کریں گے 1 کپ میدا اور 1/4 کپ ہی ہم لوگ شامل کریں گے یہاں پر سوجی، یعنی کہ 3 کھانے کے چمچ، 1/2 ٹی اسپون شوگر، 1/4 ٹی اسپون بیکنگ سوڈا، میٹھا بیکنگ سوڈا، 1/4 ٹی اسپون ہی نمک، 3 ٹیبل اسپون ہی ہم لوگ ڈالیں گے دہی کے، 1 ٹی اسپون ہم لوگ ڈالیں گے آئل، اور ان سب کو آپ لوگوں نے اچھے سے مکس کرنا ہے۔ اچھا، اور میدا اور سوجی جو ہے آپ لوگوں نے پہلے اس کو اچھے سے چان کر ہی ڈالنا ہے۔ تو اس کے بعد اب میں تھوڑا سا گرم پانی ہے، تھوڑا سا گرم جو ہوگا، اب لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنا ہے۔ تو ان کا ہم لوگوں نے ایک سافٹ سا ڈو بنا لینا ہے۔ تو اس طرح سے جب یہ ڈو اچھے سے تیار ہو جائے گا تو ہم لوگوں نے اس کو ریسٹ پہ بھی رکھنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے۔ 1 ٹی اسپون میں نے آئل اور ڈالا تھا۔ تو اس کو اب ہم لوگوں نے کور کر لینا ہے۔ 1 گھنٹے کے لیے ہم ان کو ابھی کور کر لیتے ہیں، اور تب تک ہم لوگ تیار کرتے ہیں چھولے کا مسالہ جو ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک پین میں آپ لوگوں نے ڈالنا ہے آئل۔ اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں زیرہ، 1 ٹی اسپون زیرہ۔ زیرہ تھوڑا سا یہ جب اس طرح سے کڑکڑانے لگے گا، اس کے بعد اب میں ڈال رہی ہوں پیاز۔ ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا، میں نے اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ دیا تھا۔ آپ لوگ پیسٹ بھی بنا کر ڈال سکتے ہیں، لیکن میں اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کاٹ کر ڈال رہی ہوں۔ تو اس کے بعد تھوڑے سے اسپائسز ڈال لیتے ہیں۔ 1 ٹی اسپون ہی میں ڈال رہی ہوں ہلدی، 1 ٹی اسپون ہی دھنیا پاؤڈر جو ہوتا ہے وہ ڈالا ہے، 1 ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچ، 1 ٹی اسپون لال مرچ کا پاؤڈر۔ ان کو اچھے سے مکس کر لیں۔ اس ٹائم پر آپ لوگوں نے فلیم کو لو ٹو میڈیم رکھنا ہے۔ اب میں ڈال لیتی ہوں تھوڑا سا جنجر گارلک پیسٹ۔ ان سب کو آپ لوگوں نے اچھے سے بھوننا ہے۔ اس کے بعد اب میں ڈال رہی ہوں یہاں پر 1 ٹماٹر کا ہی میں نے پیسٹ بنایا تھا، تو اب یہ ڈال لیتی ہوں۔ آپ لوگ ٹماٹر کاٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں، اگر آپ لوگوں نے پیسٹ بنانا ہو تو آپ لوگ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو ان کو ہم لوگوں نے اچھے سے بھون لینا ہے۔ تو اس کے بعد اب میں ڈال رہی ہوں نمک حسب ضرورت۔ اچھا، اور میں چھولے بنانے کا طریقہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر نہیں کر رہی ہوں کیونکہ وہ تو سب کو آتا ہے، تو میں نے سوچا کہ ویسے ہی میں پھر ویڈیو کو لینتھی کیوں کروں۔ تو آپ لوگ پہلے چھولے کو 2-3 گھنٹے کے لیے بھگو دیں پانی میں، اس کے بعد پریشر کوکر میں پکا دیں۔ 80% تک آپ لوگوں نے اس کو کوک کرنا ہے۔ تو اب میں نے چھولے ڈالے، 1 کپ ہی میں نے چھولے ڈالے تھے۔ اس کے بعد اب میں ڈالتی ہوں دہی، 2 کھانے کی چمچ ہی میں نے دہی ڈالا ہے۔ ان سب کو بھی اچھے سے مکس کر لیں، اور آپ یقین کریے اتنی مزیدار سی ریسیپی تیار ہوتی ہے نا کہ آپ خود ہی حیران ہو جائیں گے۔ اس کی خوشبو دے کر اور اس کا ٹیسٹ چیک کر تو آپ لوگوں کو بہت ہی اچھا لگے گا۔ تھوڑے سے ہری مرچ ہم لوگ ڈال لیتے ہیں اور دھنیا پتہ ہم لوگ ڈال لیتے ہیں اوپر سے۔ اس کے بعد اب میں لے رہی ہوں تھوڑی سی کسوری میتھی۔ اگر آپ لوگوں کے پاس اویلیبل نہ ہو تو نہ ڈالیے آپ لوگ۔ تو اب ہم لوگوں نے اس کو ایسے ہی کور کرنا ہے بنا پانی ڈالیں۔ 5 منٹ کے لیے آپ لوگوں نے اس کو کور کرنا ہے ہائی فلیم پہ۔ 5 منٹ کے بعد اب ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں۔ اچھا، میں نے پانی اس لیے پہلے نہیں ڈالا کیونکہ اس کا پھر ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا آتا ہے۔ اس کے اسپائسز یہ وغیرہ سب کچھ خود ہی مکس ہو جاتے ہیں آپس میں، اور ٹیسٹ بھی اس کا بہت ہی اچھا آ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اب میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا پانی، 4-5 ٹیبل اسپون ہی میں نے اس میں پانی ڈالا ہے۔ تو تھوڑا سا مکس کر کے آپ لوگوں نے اس کو پھر سے کور کر لینا ہے۔ 5 منٹ کے لیے آپ لوگوں نے کور کرنا ہے۔ تو 5 منٹ کے بعد اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، تو ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے سے چھولے ہمارے تیار ہو گئے ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو نزدیک کر کے تھوڑا سا دکھاتی ہوں، تو دیکھیں آپ لوگ۔ تو اب ہم لوگ چلتے ہیں بھٹورے بنانے کی طرف۔ تو بھٹورے کا جو ڈو ہے ہمارا اچھے سے رائز ہو گیا ہے، اس میں جو سوجی تھی وہ اچھے سے تھوڑی سی پھول گئی ہیں۔ تو اب ہم لوگ اس کے بناتے ہیں پیڑے، بہت ہی سافٹ سی ڈو ہماری تیار ہو گئی ہے۔
تو چھوٹے چھوٹے آپ لوگوں نے پیڑے بنانے ہیں، آپ لوگ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے بھٹوری بناتے وقت کہ آپ لوگوں نے زیادہ بڑے سائز کی بھٹوری نہ بنائیں۔ پہلے آپ لوگ چھوٹے بنا لیں، آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کی جو کہ کڑھائی اور پین جس میں آپ لوگ بنا رہے ہیں اس میں اچھے سے آ جائے۔ تو اس طرح سے ہم لوگ بیل لیتے ہیں۔ میں نے تھوڑا سا میدا ڈسٹ کر لیا تھا کاؤنٹر پہ، تو اتنے ہی سائز کا کافی ہوگا ہمارا بھٹورا۔ آپ لوگ دیکھ لیں، آپ لوگوں نے نہ زیادہ پتلا بنانا ہے اور نہ زیادہ موٹا بنانا ہے۔ اور ایک ضروری بات کہ آپ لوگوں نے پہلے سے ہی آئل کو گرم کر لینا ہے۔ آئل آپ لوگوں کا اچھے سے گرم ہونا چاہیے، بالکل اچھا۔ اور یہاں پر میں نے اس لیے اس طرح سے بھٹورا ڈالا ہے کیونکہ اس طرح سے بہت ہی آسانی ہوتی ہے، آپ لوگ ہاتھ کی مدد سے بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ لوگ ڈالیں اوپر سے گرم گرم آئل اوپر سے چھڑک دیں تو آپ لوگوں کا جو بھٹورا ہے وہ اچھے سے پھول جائے گا۔ آپ لوگوں نے زیادہ ڈارک کلر نہیں دینا، اس طرح سے تھوڑا گولڈن براؤن کرنا ہے۔ تو بھٹورا ہمارا بالکل تیار ہو گیا۔ اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ساتھ میں نا تھوڑی سی پیاز پہ اوپر نمک اور لال مرچ کا پاؤڈر جو ہوتا ہے تھوڑا سا اوپر وہ بھی لگا لیں تو مزہ ہی آ جاتا ہے۔ اور تھوڑا سا نیمبو اگر آپ لوگ اس کے اوپر سکویز کریں گے نا تو آپ لوگ خود ہی دیکھ لیں گے ٹیسٹ۔ تو اب میں آپ لوگوں کو یہ ٹیسٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ اندر سے بالکل سافٹ ہوگا اور باہر سے بالکل پاپڑ جیسا ہوگا یہ بھٹورا، آپ لوگ دیکھ لیں۔ بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے، اگر آپ لوگوں نے اس کو بالکل اس طرح سے فالو کیا تو آپ لوگوں کی ریسیپی بھی اس طرح سے ہی پرفیکٹ بنے گی۔ تو ریسیپی کیسی لگی آپ لوگوں کو کمنٹ میں ہمیں ضرور سے بتا دیا کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو نیمراز کچن کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں اس طرح کی کوئک اینڈ ایزی اور مزیدار سی ریسیپیز کے لیے۔ اب میں چلتی ہوں، ملتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔